ان لا محدود لا منتہا احسانات میں سے صرف ایک کو بیان فرمایا یہاں. کیا ہے بنیادی احسان؟ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے. اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں زمین پر گھر دیے. کس لیے؟ سکنا تمہیں بسنے کے لیے دیے، یعنی گھر دیے اور ان گھروں میں تمہیں آباد کیا. دو احسان ہے. صرف گھر دیا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے گھر بھی دیا اور زمین کو حکم بھی دیا کہ وہ اس گھر کو اپنی آغوش میں رکھتی ہے. اس لیے کہ زمین اگر ایک لمحے کے لیے حرکت کر جائے تو شہر کے شہر تابع ہو جائے. ایک لمحے کا زمین کا تحرک صفحہ ہستی سے پورے شہر کا حلیہ بیٹھ کر دیتی ہے اور ملکوں تباہ ہو جاتے ہیں زمین کی ذرا سی جنبش کی وجہ سے. تو فرمایا رب کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں گھر بھی دیے اور ان گھروں میں تمہیں آباد بھی کیا. زمین کو حکم کیا، زمین کو تابع کیا کہ زمین ان گھروں کو اپنی آغوش میں رکھتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ رکھتی ہے. زمین اس کو جو ہے ساکن انداز میں اپنے وجود پر برداشت کرتی ہے. اور پھر یہ بھی تو اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھروں کو محفوظ رکھا. زمین میں کتنے حشرات الارض رہتے ہیں، زمین میں کتنے سانپ رہتے ہیں، کتنے بچھو رہتے ہیں، کتنے زہریلے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. اللہ پاک نے یہ حفاظت کا بندوبست کیا کہ وہ چیزیں تمہارے گھروں میں نہیں ہوتی. جن گھروں میں تم رہتے ہو وہاں سے وہ چلی جاتی ہے. کبھی کوئی ایک آدھا سانپ آ جائے تو سارا گھرانہ جو ہے ان کے پریشان ہو جاتا ہے. تو انسان سوچے تو صحیح کہ انسان کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے کتنے اہتمام کیے. اور پھر اللہ نے حشرات الارض سے تمہاری حفاظت صرف نہیں کی بلکہ درندوں سے حفاظت کی. جنگلوں کے اندر رہنے والے درندے، چیر پھاڑ کے کھا جانے والے جو جانور ہیں وہ گھروں میں نہیں آتے. ان کے لیے اللہ نے اہتمام کیا کہ جنگلوں کے اندر رہنا ہے. انسانی آبادیوں کا رخ نہیں کر سکتے. یہ جو پہرا ہوتا ہے، حفاظت کا جو احسان ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا اہتمام کر رکھا ہے، یہ سارے کے سارے اس کے احسانات ہیں. یہ اس کے احسانات ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم، اللہ نے تمہارے لیے بیوتن گھر بنائے. اللہ نے تمہیں گھر دیے، یہ اس کا احسان ہے. اور یہ گھر تمہیں دیا، یہ گھر مقام غفلت نہیں ہے. یہ گھر تمہارے لیے جو ہے عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. یہ گھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے عداوت کا نام نہیں ہے، بلکہ گھر تو وہ گہوارہ ہے کہ جہاں انسان اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے، جہاں اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سکون اور اطمینان کے ساتھ انسان کو میسر ہو، وہ گھر ہے. اور پھر یاد رکھیں گھر یہ مکانوں کا نام نہیں ہے، صرف اینٹیں کھڑی کر لینے کا نام گھر نہیں ہے. کتنے آپ راستے میں جاتے ہیں، راستے میں کتنے ڈیرے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا، ان کو گھر نہیں کہتے. گھر کسے کہتے ہیں؟ گھر اس کو کہتے ہیں جہاں گھر والے بستے ہیں. گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہے، گھر صرف اینٹوں کا نام نہیں ہے. گھر جو ہے وہ بڑے بڑے محلات اسار دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ گھر اصل میں ہوتا ہے ان خاص نسبتوں کی وجہ سے، جن نسبتوں اور جن رشتوں کا تعلق گھر کے در و دیوار کے ساتھ بنتا ہے. گھر والوں کے ساتھ گویا جو ہے وہ گھر بنتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی احسان کے طور پہ جو ہے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں میں سے تمہارے زوج بنائے، جڑے جڑے بنائے، میاں بیوی بنائے، تاکہ گھر کی آبادی ہو.
گھر کی آبادی صرف اینٹوں سے نہ تھی، گھر کی آبادی صرف جو ہے وہ دیواریں اسار دینے کے ساتھ نہ تھی، بلکہ اس کے لیے گھر والوں کا ہونا ضروری تھا۔ تو فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں میں سے تمہیں بیویاں عطا کی، تمہیں میں سے تمہیں بیویاں عطا کی تاکہ تمہارا گھر جو ہے وہ بنے۔ اور صرف بیوی عطا کر کے یہ احسان نہیں، اگلی بات سنیے، فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کا یہ بھی تو احسان ہے کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے صاف ستھری چیزیں عطا کی، تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں۔ اور انسانوں کی تعداد اگر آپ گننا چاہیں تو اندازہ نہیں ہو سکتا کتنی انسانیت ہے۔ آپ صرف اپنے ضلع گجرات کو لے لیں، یہاں انسان جو بستے ہیں ان کی تعداد کو دیکھ لیں، اور ان کی صبح و شام دوپہر کی ضروریات کو دیکھ لیں، گھروں کے اندر استعمال ہونے والی سبزی اور گھروں کے اندر استعمال ہونے والے پھلوں کی تعداد کا اندازہ کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ روز صبح جو ہے منڈی لگتی ہے، اور اس منڈی کے اندر اتنی وافر مقدار میں چیزیں ہوتی ہیں کہ پورے ضلع بلکہ آس پاس کے کئی ضلعوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا نظام ہے، کمی نہیں ہونے دیتا، صاف ستھری چیزیں روزانہ میسر ہوتی ہیں۔ جب ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں نا تو قدر نہیں ہوتی۔ اب ٹماٹر عام مل رہا ہے تو اس کی قیمت 20 روپے ہے، اور جب تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو پھر یہ 300 روپے کے پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس سے ہم غافل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی فراوانی عطا فرمائی، اور ایسی فراوانی کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کمی نہیں آنے دیتا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ بھی تو تمہارے رب کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے صاف ستھری چیزیں دی ہیں، رہنے کے لیے تمہیں گھر دیے ہیں، گھر کی آبادی کے لیے بیوی بچے دیے ہیں، اور پھر کھانے کے لیے رزق کے طور پہ تمہیں صاف ستھری چیزیں دی ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے احسان تھے۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں تو کم از کم تم ایسا کرتے کہ جس گھر نے تمہیں جس رب نے تمہیں گھروں میں آباد کیا ہے، جس رب نے تمہیں گھروں میں آباد کیا ہے، اب تم اس کے بدلے میں ایسا کرتے کہ رب کے دین کو گھر میں آباد کر لیتے، رب کے عطا کردہ نظام کو گھر میں آباد کر دیتے۔ ہم نے روم مختص کیے، ہم نے ٹی وی دیکھنے کے لیے روم مختص کیے، ہم نے لہو و لعب کے لیے سارے ساز و سامان گھر کے اندر اکٹھے کر دیے۔ اگر نہیں لا سکے تو رب کے دین کو نہیں لا سکے، نہیں لا سکے تو اسلام کو نہیں لا سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے سارا کچھ عطا کیا تھا، جس رب نے گھر جیسی نعمت عطا کی، گھر کو آباد کرنے جیسا ہمیں ماحول گھر والوں کے ذریعے عطا کیا، اس رب کا شکر ادا کرتے، اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گھر کو جو ہے وہ ماحول عطا کرتے، اور گھر کا ماحول رب کے دین کے مطابق بنانے کے بجائے ہم نے غیروں کی جو ہے وہ نقل شروع کر دی، اور غیروں کے طرز پہ اپنے گھر کا ماحول بنانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، آج گھروں کے اندر راحت نہیں ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، اور ہر بندہ یہی رونا روتا ہے کہ گھر کے اندر سکون نہیں رہا۔ تو میاں گھر کے اندر سکون آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ رب کے نظام کو گھر کے اندر جو ہے وہ نافذ نہ کیا جائے، جب تک کہ رب کے ماحول کو گھر کے اندر نافذ نہ کیا جائے۔ اور پھر یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی آبادی سے پہلے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے خبردار کیا، اس مرحلے میں ہم نے دھیان کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فإنہ اساس الحرام، فرمایا لوگو گھر کی تعمیر کرتے ہوئے حرام کی اینٹ لگانے سے پرہیز کرو، گھر کی تعمیر میں گھر کی بنیاد کے اندر حرام مال سے خریدا ہوا مٹیریل لگانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ حرام ہر جو ہے یہ جو اینٹ ہے، ایک حرام کی اینٹ یا حرام کا ایک پتھر جو تمہارے گھر کے اندر لگایا گیا ہے، یہ اساس الحرام، فرمایا یہ حرام کی اینٹ سے بچ جاؤ، اس لیے کہ اس سے تمہارے گھر میں حرام کی بنیاد پڑ جائے گی۔ پھر تم کس طرح اس گھر کے اندر جو ہے وہ سکون حاصل کر سکتے ہو، امن حاصل کر سکتے ہو،
اور اس گھر کے اندر تمانیت حاصل کر سکتے ہو جس گھر کی بنیادوں کے اندر تم نے حرام رکھا ہے۔ اس لیے گھر کو بناتے ہوئے اس کے لیے خریدا جانے والا مٹیریل، اس کے لیے خریدا جانے والے پتھر، اس کے لیے خریدی جانے والی اینٹیں، اس کا لحاظ کریں کہ وہ حرام کے پیسے کی نہ ہوں۔ اور دوسری چیز، جس جگہ گھر بنا رہے ہیں وہ جگہ غصب کی نہ ہو، کسی کی ناجائز جو ہے وہ لوٹ مار سے خریدی گئی، لوٹ مار کے ذریعے جو ہے وہ کسی سے قبضہ کی گئی، ناجائز قبضہ کی ہوئی جگہ نہ ہو، تاکہ وہاں جب ہمارا گھر بنے اس گھر کے اندر پھر ہمیں سکون میسر آئے۔ اور اگر ہم نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا تو پھر ظاہری جتنی آسائشیں کر لیں، مہنگے سے مہنگے پتھر لے آ کے لگا لیں، مہنگے سے مہنگا جو ہے مٹیریل استعمال کر لیں، بڑی تزئین و آرائش کر لیں، وہ گھر ہمارے لیے جنت کا ماحول دے ہی نہیں سکے گا جس کی بنیادوں میں ہم نے جو ہے وہ کوئی ایک چیز بھی حرام سے خرید کے رکھ دی ہو۔ اس لیے کہ پھر جب اس گھر میں ہم رہیں گے جس کی زمین بھی ناجائز قبضے سے ہم نے ہتھیائی، جس کے اندر لگا ہونے والا مٹیریل وہ بھی حرام کا تھا، اب اس گھر کے اندر ہمیں جنت کا ماحول نہیں ملے گا، بلکہ وہ گھر تو ہمیں ہر لمحے جہنم کا ایندھن بنا رہے گا، اور اس میں شیطان کا جو ہے وہ ڈیرا رہے گا، اور وہ شیطان کی اماج گاہ رہے گی، ہم شیطان کے ہاتھوں مفلوج رہیں گے، جکڑے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب گھر کی تعمیر کریں تو یہ خیال کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر استعمال ہونے والا، اس کی تعمیر کے اندر استعمال ہونے والا جو مٹیریل ہے، جو زمین ہے، وہ جائز ہو، حلال ہو، تاکہ اس پر جب ہم پھر آبادی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز، گھروں کی آبادی کے لیے گھر والے ضروری ہوتے ہیں۔ سو جب ہم گھر والے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یعنی جب شادی کا ماحول بناتے ہیں تو یہ ابتدا ہوتی ہے آبادی کی۔ اس لمحے یہ خیال کریں کہ ہم اپنی شادی کے موقع پر ہر ایسی رسم کو، ہر ایسے طریقے کو، اور ہر ایسا لہو و لعب کا ذریعہ جو معاشرے کے اندر ایسا گھس چکا ہے کہ جس کو لوگ اپنی شادی کے طور اندر ضروری سمجھتے ہیں، اور جس کے بغیر شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو نہیں سکتی، اور جو غیروں کا دیا ہوا طریقہ ہے وہ عریانی، فحاشی، بے پردگی اور اسلامی تعلیمات سے بالکل جو ہے وہ عاری نظر آنے والا جو ماحول ہوتا ہے اس سے بچیں۔ اس لیے کہ جس گھر کی آبادی کا تم آغاز کر رہے ہو شادی سے، اگر اس کے بنیاد ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی پر رکھی گئی، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالنے پر رکھی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرتے ہوئے شادی کے ماحول کے اندر نظام بنایا، اور یہ اگر صورتحال رکھی اور پھر امید رکھیں کہ اس میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ سو دوسرے چیز جو ہم نے خیال کرنی ہے وہ شادی کرتے ہوئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی شادی میں کوشش کریں غیر شرعی رسموں کا خاتمہ کریں، غیر شرعی رسموں کا جو ہے وہ خاتمہ کریں، بے پردگی کے ماحول سے بچیں، فحاشی کے ماحول سے بچیں، اور خالصتاً دینی اور اسلامی شعار کے مطابق اور طریقے کے مطابق ہم شادی کے ماحول اور بندھن کے اندر بندھیں، اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر دیکھیے اللہ پاک کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ہمیں جو ہے وہ شادی کے موقع پر اگر کوئی دینی رسم نظر آتی ہے، دینی طریقہ نظر آتا ہے، تو وہ نکاح کا ہی ایک طریقہ ہے جو صرف نکاح کے لمحے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دین کے مطابق کر چل رہے ہیں، وگرنہ بقیہ ساری رسمیں ہماری غیروں والی ہیں۔ لیکن اب تو نکاح والا ماحول بھی جو ہے وہ میرج حال سے ختم ہو گیا ہے۔ جب سے یہ ٹیکس کا سلسلہ آیا، لوگوں نے نکاح شادی سے ہفتہ پہلے کرانے گھروں کے اندر شروع کر دیے۔ وہ جو پہلے ایک لمحے کے لیے 5-10 منٹ کے لیے شادی اور میرج حال کے اندر ایک دین کا ماحول بن جاتا تھا، خطبہ پڑھا جاتا تھا، ایجاب و قبول ہوتا تھا، کلمے پڑھے جاتے تھے، دعا ہو جاتی تھی، جو دین کا ایک اسلام کا جو ایک ماحول نظر آ جاتا تھا، اب وہ بھی شادی حالوں کے اندر جو ہے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ سو اپنے شادی کے موقع پر کوشش کریں کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں، تاکہ ہمارے جو شادی ہے وہ ہمارے لیے آبادی کا باعث بنے، اور پھر وہ شادی ہمارے لیے بربادی نہ بن جائے۔ لوگ شادی کرتے ہیں اور شادی کے کچھ لمحے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی شادی تو ہمارے لیے جو ہے وہ ویرانی ہے، وہ بربادی ہو گئی ہے۔ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اصل میں اس کو آباد کرنے کے لیے جب جو ہے کوشش کرتے ہیں تو ہماری کوششیں وہ ہوتی ہیں جو غیروں سے ہم نے لی ہیں،
ہم دین کے مطابق عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ اور پھر اس سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر والی کا انتخاب کرتے ہو جس نے تمہارے گھر کے اندر آ کے آباد ہونا ہے، فرمایا اس کو جو ہے جب تم اس کا انتخاب کرتے ہو تو انتخاب کرتے ہوئے تمہیں کس چیز کو جو ہے وہ معیار بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوجوا النساء لحسنہن، فرمایا لوگ عورتوں سے اس کے حسن کی وجہ سے نکاح اور شادیاں نہ کرو۔ عورتوں کا صرف حسن دیکھ کے، ہمارے نوجوان جو بیٹے ہیں عورتوں کا صرف حسن دیکھ کے ان پر فریفتہ ہو جانا اور عورتوں کے حسن کی وجہ سے جو ہے نا ضد کر جانا کہ یہیں شادی کرنی ہے اور اس کے علاوہ نہیں کرنی، فرمایا صرف حسن دیکھ کے تم عورت کا انتخاب نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ آسا حسنہن این یردیہن، فرمایا ممکن ہے کہ اس عورت کا حسن اس عورت کو جو ہے بے راہ روی پر اکسائے، وہ حسن کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو جائے اور تم جو ہے وہ منہ تکتے رہو۔ پھر آپ نے فرمایا لا تزوجوا النساء لا تزوجوہن لاموالہن، فرمایا لوگوں کی عورتوں کے ساتھ جب تم شادی کرو تو فرمایا عورتوں کے ساتھ شادی ان کے مال کی وجہ سے بھی نہ کرو۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ترجیحاً جس کو پسند کیا جاتا ہے، ترجیحاً جس کو اپنایا جاتا ہے اور لوگ زیادہ کثرت کے ساتھ وہاں جو ہے وہ شادیاں کرانا بچوں کی پسند کرتے ہیں جو مالدار گھرانہ ہو، جہاں سے جہیز زیادہ ملنے کی توقع ہو وہاں شادیاں کرائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوجوہن لاموالہن، لوگوں عورتوں کے ساتھ شادیاں ان کے مال کی وجہ سے بھی نہ کرو، کیوں؟ عسا اموالہن ان تطغیہن، فرمایا ممکن ہے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے سرکش ہو جائیں۔ مالدار گھرانے کی عورت ممکن ہے کہ تکبر کے اندر آ جائے، سرکشی کے اندر آ جائے اور تمہارے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرے جو تم چاہتے ہو، اور بجائے اس کے کہ گھر جو ہے تمہارے لیے جنت کا ماحول بنے تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ فرمایا بچو ان دونوں چیزوں سے کہ نہ صرف حسن کو دیکھو اور نہ صرف مال کو دیکھو، بلکہ فرمایا جب تم بیوی کا انتخاب کرنے لگو لیکن تزوجوہن علی الدین، بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے تم نے دین کو دیکھنا ہے کہ عورت کے اندر دین کتنا ہے، گھرانہ دیندار کتنا ہے۔ اگر دیندار عورت ہوگی، دیندار گھرانہ ہوگا اور پھر حسن بھی ہو پھر مال بھی ہو تو پھر اس عورت کے حسن پر بھی دین کا پہرا ہوگا، اس کے حسن پر اس کے مال پر بھی شریعت کا پہرا ہوگا۔ جب اس کے مال پر اس کے حسن پر دین کا پہرا ہوگا تو پھر وہ عورت جب تمہارے گھروں کے اندر آئے گی تو ایسی عورت تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ ایسی عورت جب تمہارے بچوں کی ماں بنے گی تو وہ تمہارے بچے خالصتاً جو ہے وہ اسلامی شعار لے کے آئیں گے اور ان کے اندر دین کا جو ہے وہ شعور بھی ہوگا اور دین کا جذبہ بھی بچوں کے اندر موجود ہوگا، اور پھر یہ وہ عورت ہے جو گھر کے اندر آ کے تمہارے لیے جو تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ایسی ہی عورت کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجۃ مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الآخرہ، فرمایا بندے کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور انسان کے لیے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی بندے کو مومنہ بیوی میسر ہو جائے۔ کیسی مومنہ بیوی؟ ایسی مومنہ عورت جو انسان کے آخرت کے معاملات میں اس کی مددگار ہو، جو دنیا کے معاملے میں نہیں آخرت کے معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کرنے والی ہو۔ یعنی جب آخرت کی کوئی بات آئے، دین کی کوئی بات آئے، دین کے جو ہے وہ سربلندی کی بات آئے، دین کے نام پہ پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے، دین کے معاملات میں کسی بھی اعتبار سے جب کوئی چیز ان کے سامنے آئے تو وہ عورت شوہر کو آمادہ کرے کہ ہم نے دین ہی کی طرف داری کرنی ہے، ہم دین ہی کو دیکھ کے اس کی طرف جائیں گے۔ سو ایسی عورت جو اپنے خاوند کی آخرت کی فکر کرتی ہے اور آخرت کے لیے مددگار ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت انسان کے لیے بڑی نعمت ہے اور اس عورت کی وجہ سے انسان کا گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بنتا ہے، اور یہی عورت ہے جو انسان کے گھر کو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آباد کرتی ہے اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر سکون بھی آتا ہے۔ پھر جب ایسا گھر کا ماحول بن جائے، یہ گھر اسلامی ماحول کا گھر جب
جو ہے وہ نمونہ پیش کرنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان گھروں کے اوپر برستی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھر والوں کو فقہم اللہ فی الدین، اللہ پاک انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس گھر والوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے انہیں دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور پھر دین کی سمجھ چونکہ انہیں ہوتی ہے تو وہ دین کی سمجھ کے مطابق اپنا جو ہے وہ زندگی کا طرز عمل متعین کرتے ہیں، اپنی زندگی کے